دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے عرب کے اتہاس کی جس بہادر اور طاقتور عورت کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اس عورت کے بارے میں شاید ہی آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے پہلے کبھی سنا یا پھر پڑھا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اس عورت کی بہادری اور طاقت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیے گئے ان کے کارناموں کی وجہ سے آج بھی عرب کے لوگ اپنے بچوں کو نہ صرف اس عورت کی کہانیاں سناتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو پورے عرب میں ایک قومی ہیرو کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور عرب سے میرا مطلب صرف سعودی عربیہ نہیں بلکہ وہ سارے دیش ہیں کہ جو عرب دنیا میں آتے ہیں۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ حد سے زیادہ بہادر، طاقتور اور ہوشیار یودھا تھیں کون، اور آخر انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے کارنامے کر دیے تھے، آخر عرب کے لوگوں کے لیے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ نہ صرف آج تک ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں بلکہ ان کو ایک ہیرو کے طور پر ہمیشہ یاد بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ عرب کے اتہاس کی اس بہادر اور ہوشیار یودھا کا نام کچھ اور نہیں بلکہ معاویہ تھا۔ ہاں دوستو، معاویہ۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے، مگر میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر اسلام کے اتہاس کے سب سے پہلے بادشاہ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں چل رہی ہے بلکہ یہ تو دوسرے معاویہ کی بات چل رہی ہے، ایک ایسی فیمیل معاویہ کہ جو پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی اس دنیا میں ظاہر ہونے سے سینکڑوں سال پہلے سرزمین عرب پر پیدا ہوئی تھیں۔ اس دور میں پیدا ہوئی تھیں کہ جب رومن ایمپائر یعنی کہ روم سلطنت پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عرب کے اتہاس کی یہ مشہور لڑکی جتنی زیادہ حسین و جمیل تھیں اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور جنگجو تھیں۔ انہوں نے رومن جیسی طاقتور سلطنت کو نہ صرف کئی بار ہرایا بلکہ اپنے علاقوں سے کھدیڑتے ہوئے اپنی ایک بڑی سلطنت بھی قائم کی، ایک ایسی سلطنت کہ جو شام کے علاقے سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب اتہاس میں ہمیشہ سے ہی بہت سارے قبیلوں کا ٹھکانہ رہا ہے۔ یہ 4 صدی عیسوی کی بات ہے کہ جب معاویہ نام کی ان بہادر اور ہوشیار عورت کے والد یعنی کہ فادر کو ان کے اپنے ہی قبیلے سے کسی غلطی کی وجہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر اپنے قبیلے سے دور نکل پڑے تھے۔ ریگستان کی ریت میں چلتے چلتے اور ویرانوں کو پار کرتے کرتے اچانک سے وہ نارتھ عرب کے اس علاقے میں پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر تنوخ نام کا ایک قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا جس کا نام الحواری تھا، وہ حد سے زیادہ طاقتور انسان ہوا کرتا تھا۔ اس نے جب اس نئے آنے والے قافلے میں ایک حد سے زیادہ خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو وہ فوراً اس پر فدا ہو گیا اور اس نے من ہی من میں اس کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا الحواری کی طرف سے معاویہ کی فیملی کے سامنے اس بات کی پیشکش کی گئی۔ ظاہر ہے معاویہ کی فیملی کے سامنے بھی کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ ان کو تو پہلے سے ہی بہت سارے لوگوں کی مدد، بہت سارے دوست، سر چھپانے کے لیے ایک گھر اور بہت کچھ چاہیے تھا، اور یقینی طور پر الحواری کی طرف سے دیے گئے اس آفر کی شکل میں ان کو وہ سب کچھ مل رہا تھا جو ان کو چاہیے تھا۔ لہٰذا اس کی فیملی کی طرف سے یہ آفر فوراً قبول کر لیا گیا اور اس طرح سے معاویہ نام کی یہ لڑکی اچانک میں ہی صحیح مگر ہاں تنوخ نام کے اس بڑے قبیلے کی ملکہ بن بیٹھی۔ معاویہ نے اپنے ہسبینڈ یعنی شوہر کے ساتھ اپنے قبیلے پر ایک لمبے وقت تک راج کیا، مگر پھر اچانک سے 375 عیسوی میں معاویہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کا کوئی وارث بھی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اب آٹومیٹکلی شوہر کی موت کے ساتھ ہی وہ قبیلے کی پوری حکومت معاویہ کی جھولی میں آ گئی۔ معاویہ نے بھی اس تجربے کے ساتھ اپنے قبیلے پر حکومت کرنا شروع کر دی کہ جو تجربہ انہوں نے اپنے شوہر سے سیکھا تھا۔ شروع میں تو وہ بھی اپنے شوہر کی طرح ہی رومن ایمپائر کے انڈر میں رہیں، یعنی رومن ایمپائر کے بادشاہ کے انڈر ہی میں اپنی حکومت چلاتی رہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ معاویہ اور اس دور کے رومن ایمپائر کے حکمران کے بیچ کھٹ پٹ ہونا شروع ہو گئی، اور ان دونوں کے بیچ جو کڑواہٹ ہوئی تھی اتہاس کار اس کی سب سے بڑی وجہ مذہب کو بتاتے ہیں، یعنی کہ ریلیجن کو۔ اتہاس کاروں کے مطابق معاویہ کے علاقے میں اس دور میں ایک حد سے زیادہ قابل اور ہوشیار پادری آیا تھا، جس سے انسپائر ہو کر معاویہ نے نہ صرف مسیحی دھرم کو قبول کر لیا تھا بلکہ اس پادری سے حد سے زیادہ خوش ہو کر اس کو اپنے علاقے کا بشپ بھی مقرر کر دیا تھا، اور ظاہر ہے یہ چیز اس دور کے رومن ایمپائر کے حکمران یعنی ویلن کو بالکل بھی پسند نہیں آئی،
کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت کے کسی بھی علاقے میں کوئی لوکل پادری بشپ بنے، بلکہ وہ تو ایک ایسے انسان کو بشپ بنانا چاہتا تھا کہ جو رومن نسل کا ہی ہو، یعنی کہ اسی کی نسل سے ہو۔ اب ظاہر ہے دھیرے دھیرے حالات بگڑتے گئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ بگڑے ہوئے حالات جنگ میں پوری طرح سے بدل گئے، یعنی دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ سب سے پہلے رومن امپائر کی طرف سے ہی تنوخ قبیلے پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس دور میں تنوخ قبیلے کی جو راجدھانی ہوا کرتی تھی وہ حلب شہر ہوا کرتا تھا۔ اپنے سامنے حد سے زیادہ بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی معاویہ نے بڑی ہوشیاری اور بہادری سے کام لیا۔ قلعوں میں بند ہونے کی بجائے اپنی پوری فوج کے ساتھ اپنے شہر کو ہی چھوڑ دیا اور پوری فوج کو لے کر عرب کے ریگستانوں میں نکل پڑی۔ آگے جا کر عرب کے ریگستانوں میں موجود جو چھوٹے چھوٹے عرب کے قبیلے تھے ان کو بھی معاویہ نے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، مگر ظاہر ہے ان سبھی چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے مل جانے کے بعد بھی ابھی بھی رومن امپائر کی فوج ان سے کئی گنا زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اب معاویہ نے آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی بجائے گوریلا وار کو چنا، یعنی گوریلا ٹیکنیک کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں رومن امپائر کی فوج پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ وقت کے اندر ہی معاویہ کو اپنی اس گوریلا جنگ میں بڑی کامیابیاں ملنے لگی۔ جہاں ایک طرف رومن امپائر کی طرف سے بھیجی گئی فوج دھیرے دھیرے کم ہونے لگی تھی، وہیں دوسری طرف اب معاویہ کی فوج بڑھنے لگی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ہی جب معاویہ کو یہ ریئلائز ہوا کہ اب اس کی فوج کافی حد تک بڑھ چکی ہے، تو اس نے کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور شام سے لے کر مصر تک کے علاقے تک ایک ایک کر کے کئی بار جنگ کے میدان میں رومن امپائر کی فوج کو بری طرح سے دھول چٹائی۔ دھیرے دھیرے اب حالات ایسے بن گئے کہ معاویہ کا تنوخ نام کا وہ قبیلہ کہ جو ریگستان کے ایک چھوٹے سے علاقے پر رہا کرتا تھا اور اسی پر ہی حکومت کیا کرتا تھا، اب وہ مصر سے لے کر شام تک کے علاقے کا حکمران بن گیا تھا اور رومن جیسی بڑی سلطنت اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دوسری طرف رومن سیزر کو بھی جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب معاویہ سے وہ نہیں جیت سکتا ہے، تو اس نے معاویہ کے سامنے صلح کی پیشکش کی، اور اسی صلح کے تحت ہی معاویہ کی ایک بیٹی کی شادی رومن امپائر کے جرنیل وکٹر سے کر دی گئی تھی، تاکہ اس صلح کو یعنی اس معاہدے کو نہ صرف اور زیادہ مضبوط بلکہ بھروسے مند بھی بنایا جا سکے۔ اور اسی ایگریمنٹ کے ساتھ ہی معاویہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلسطین، مصر، ملک شام اور ان جیسے سبھی علاقوں کی ایک آزاد حکمران بھی بن گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی جب یورپ میں رہنے والی ایک گوت قوم نے رومن امپائر کے اوپر چڑھائی کی تھی اور اس کو پوری طرح سے بے بس کر دیا تھا، تو اس بڑی مصیبت سے بھی معاویہ نے ہی رومن امپائر کو بچایا تھا۔ مگر دوستو ہوا یہ کہ معاویہ کی موت کے بعد ہی رومن امپائر نے اس کے قبیلے یعنی کہ تنوخ کو دھوکہ دے دیا۔ نہ صرف دھوکہ ہی دیا بلکہ عرب کے دوسرے کو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے ساتھ مل کر تنوخ سے ان سارے علاقوں کی حکومت کو بھی چھین لیا کہ جن علاقوں کو معاویہ نے اپنی ہمت اور بہادری سے فتح کیا تھا۔ حالانکہ دوستو رومنز اور فارس کے لوگوں کی طرف سے عرب کے کچھ قبیلوں کے ساتھ مل کر عرب کے ہی کچھ قبیلوں کو دھوکہ دینے کا یہ سلسلہ اگلے ایک لمبے وقت تک چلتا رہا تھا، مگر یہ سلسلہ اچانک سے اس وقت رکا تھا کہ جب سعودی عربیہ میں اسلام نام کی ایک نئی طاقت نے جنم لیا تھا، ایک ایسی طاقت نے کہ جس کے آتے ہی عرب کے سارے ہی قبیلے ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے تھے، اور پھر خالد بن ولید نام کا ایک ایسا سپہ سالار بھی نمودار ہوا کہ جس نے رومن امپائر کو تو پورے عرب کے علاقے سے کھدیڑا ہی، مگر پرشین امپائر کا تو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان ہی مٹا دیا۔ فی الحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔